نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ سورہ توبہ کی تفسیری نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 کو ہم نے مطالعہ کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا یعنی والدین اجداد، و ابناؤکم تمہارے فرزندان، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری زوجات، و عشیرتکم اور تمہارے قوم قبیلے خاندان کے افراد، و اموال اقترفتموہا اور وہ اموال کہ جسے تم خود جمع کرتے ہو اور ان میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو ان کے ہمراہ، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارتیں کہ جن کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر کہ جن کے اوپر تم رہنے اور بسنے کے اعتبار سے راضی ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، وہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے۔ یعنی اگر یہ طبقات ہمیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، یا ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد یا جہاد یا کوشش سے، تو پھر کیا نتیجہ ہے؟ حتی فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا امر تمہارے لیے آ جائے یعنی عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ سورہ توبہ آخری ایام اور ادوار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی، اور اس میں جو ضابطے دیے گئے ہیں وہ تا قیامت آنے والی امت اور بشریت کے لیے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو اس کے اپنے ذاتی تعلقات آباد ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں گہری تاثیر ہوتی ہے، اور اسی تاثیر کے تحت وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہاں پہ انسان کو ایک تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ یہ تزکیہ نفس انسان کے لیے در حقیقت دین کے اوپر قائم دائم یا قائم رہنے کی فضا کو قائم کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہم طبقات کو آپ مد نظر رکھیں۔ یہ طبقات در حقیقت انسان کے آئے روز کے ایک ٹکراؤ کی صورت میں پیش آنے والے طبقات ہیں۔ اچھا، اس آیت کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، یعنی عملی مثال قرآن کریم دے رہا ہے۔ دو آیتیں، آیت نمبر 23 اور 24، یہ ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم اگلی آیت میں آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کی بات کر رہا ہے، اور یہ غزوہ حنین کی بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، چونکہ انسان کی مادی زندگی انہی طبقات سے آباد ہوتی ہے۔ یعنی انسان ایک طرف مجبور ہے کہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور دوسری طرف اپنے وجود کے اندر جو وابستگیاں ہیں، جو تعلقات ہیں، جو قربتیں ہیں، اس کو بھی منظم کرنا ہے۔ غفلت انسان کو در حقیقت ہلاکت کا شکار کر بیٹھے گی، لہذا غفلت اس مقام کے اوپر انسان کو غافلانہ طرز کے اوپر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ آئیں اب ہم اس کا تھوڑا سا دقیق جائزہ قرآن کریم کی دیگر آیات کی روشنی میں لیتے ہیں، چونکہ تمہید میں آپ کی خدمت میں پچھلا درس بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان طبقات کی انسان کے وجود پہ کیا تاثیر ہے، اور انسان نے اسے منظم کرنا ہے۔ منظم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول یعنی حجت الہی کے ساتھ اپنے قلبی تعلقات اور وابستگیوں کو آباد کرنے کی مسلسل کوشش کرے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ان 7-8 طبقات کے بغیر زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی آباء و اجداد انسان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، گہری ان کی تاثیر ہے، آل اولاد کی بہت گہری انسان پہ تاثیر ہے، چونکہ ان کی محبت گہرائی کے ساتھ انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے۔
اسی طرح انسان اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہے، بہت سارے امور انجام دینا چاہتا ہے، لیکن یہی وابستگیاں جو بہن بھائیوں سے اولاد سے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے ازواج ہیں، یعنی خاتون کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، وہ انسان ہمیشہ ایک دوسرے یعنی میاں بیوی مائل رہتے ہیں اور پرآسائش خطرات سے باہر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا خاندان ہے، خاندان ہر ایک کوئی عزیز ہوتا ہے، اس کے اندر انسان خوشحالی کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر لڑائی جھگڑے انسان کے نہ ہوں، وہ خاندان بڑی شدت سے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بلکہ کئی ایسے آج کے دور میں بھی ہمارے پاس نمونے موجود ہیں کہ باہر کی تنہا زندگی وہ بہترین طریقے سے گزار رہا ہے، لیکن خاندان سے دور ہونے کی وجہ سے حزن اور غم میں رہتا ہے اور تمام دنیا کی آسائش چھوڑ کے اپنے خاندان میں چلا جاتا ہے۔ اتنی شدت سے ہر انسان کا خاندان اسے کھینچتا ہے۔ اسی طرح اموال ہیں جسے انسان نے کمایا ہے، جنہیں انسان نے اپنی ضرورت زندگی کے لیے جمع کیا ہے۔ ہر انسان اموال کے پیچھے بھاگتا ہے، اموال اسے چاہیے ہوتے ہیں، اموال کے لیے اپنی تمام کی تمام مشقتوں کو یعنی آرام اور سکون کو تبدیل کر کے مشقتیں اختیار کرتا ہے اور جمع کرنا چاہتا ہے۔ کون دنیا میں عاقل انسان ہے کہ جو مال کی رغبت نہ رکھتا ہو اور مال کی طرف نہ بڑھتا ہو؟ اسی طرح سے آپ آخری دو طبقے دیکھیں، تجارت ہے یا کمائی کا ذریعہ کہ جس میں انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ انسان سے ہاتھ سے جا سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے، اور انسان نہیں چاہتا کہ ان چیزوں میں نقصان ہو۔ مثلا گھر خریدتا ہے، مال خریدتا ہے، مال سے چیزیں خریدتا ہے یا مختلف اپنی ضرورت زندگی پوری کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو۔ بلکہ بعض تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے تعویذ نکلواتے ہیں، دم درود کرتے ہیں، کوئی دعائیں کراتے ہیں تاکہ نقصان نہ دیکھنا پڑے۔ انسان اپنے وجود میں بہت شدت سے اس تقاضے کو اپنے وجود میں پاتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان مالی تجارتی جو کمائی ہے اس میں نقصان نہ کرے۔ اور آخری ہے کہ گھروں میں ہر کوئی آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ مساکن یعنی وہ جگہ جو انسان کی سکون کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اس پہ انسان راضی بازی ہے۔ انسان کا گھر جھونپڑی میں ہو یا محل میں ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر انسان آرام اور آسائش کے لیے اپنے گھر میں پناہ لیتا ہے جہاں پہ اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، اور انسان اپنے آرام کے لیے وہاں پہ آزادی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنی حکمرانی چلاتا ہے۔ یہ وہ طبقات ہیں جو ہمیں آئے روز استعمال بھی کرنے ہیں، ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، اور ان کے درمیان رہتے ہوئے ہم نے دین کو بھی اختیار کر کے دین کی حاکمیت کو قرار دینا ہے۔ مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے جہاں پر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، یعنی یہ آیت اصل میں ٹکراؤ کو بیان کر رہی ہے، اور دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیا، نہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں اور نہ کوئی غیر معصوم، کہ ان طبقات کے ساتھ دین کا ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ اور وہاں پر انسان کا امتحان ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں گزرا کہ اس کی یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نہ لے کہ ایک طرف اس کو یہ طبقات کھینچ رہے ہیں، آبا ہیں یعنی والدین ہیں یا اس کے آباء و اجداد ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کا خاندان ہے، اس کے اموال ہیں، گھر ہیں، تجارت یا کاروبار یا جو بھی اس کا کمائی کا ذریعہ ہے، ایک طرف یہ کھینچتے ہیں اور دوسری طرف دین تقاضا کر رہا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اچھا، دین جب تقاضا کر رہا ہے تو ادھر ان کو محروم کرنا پڑتا ہے، انہیں ترک کرنا پڑتا ہے، انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، غمگین اور حزین کرنا پڑتا ہے، تب دین آباد ہوگا۔ اور اگر ان کو آباد کرے تو یہاں پہ دین جو ہے اس کی مدد اور نصرت نہیں ہوگی، اور وہ ممکن ہے کہ کمزوری کی طرف جائے۔ لہذا وہ مورد کہ جہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہوتا وہاں پہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو ہر انسان بڑے آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جہاں پہ ٹکراؤ پیدا ہو، اور یہ آزمائش لینی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان اپنے وجود میں دو میں سے ایک جگہ پر آ جائے۔ اور دیندار وہ کہلاتا ہے کہ جو ان طبقات کے اوپر دین کو ترجیح دے دے۔ اگرچہ خواتین کی باتیں، حتیٰ کہ یہ مرد بھی یہ والی باتیں کرتے ہیں، اس لیے اسے خواتین کی باتیں اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ خاتون یہ بات کرتی ہے۔
خواتین کی باتیں ایک محاورتاً جملہ ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہج البلاغہ میں متعدد مقامات کے اوپر ذکر کیا ہے کہ یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں جیسی شکل و صورت رکھنے والے نامردوں، یعنی خواتین جیسے تمہارے احساسات جذبات ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو رکھا ہے کہ وہ مہمات سے گھبرا جاتی ہے، خاتون کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اپنی ہمت وہ چھوڑ جاتی ہے، خاتون ہے کہ جو جلد جذبات میں آ جاتی ہے، جلد خطرے کے اندر اپنے حوصلوں کو ہار دیتی ہے. لہٰذا یہ خاتون کے لیے کمال ہے، نقص نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے نقص ہے. یہ لہٰذا مرد کے لیے اور خاتون مزاج ہونا وہ خواتین کے لیے کمال ہے، لیکن خاتون کا مزاج مرد کے اندر منتقل ہو جائے، یعنی وہ زنانہ اپنے مزاج اور طور طریقے اختیار کر لے، یہ اس کے لیے انتہائی قبیح ہے، انتہائی بد ہے. لہٰذا یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ خواتین والا انسان اپنے اندر جذبات کو نہ رکھے. خاتون کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے شوہر اور بچے ہر ٹائم اس کے آس پاس نظر آئیں، گھر میں کوئی مالی قلت نہ ہو، اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جبکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے باحوصلہ خلق کیا ہے، مہمات کے لیے خلق کیا ہے، سخت کام و مشقت آور کاموں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. لہذا اس ٹکراؤ کے اندر اب خاتون اپنے طور پہ یہ ٹکراؤ دیکھے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس آیت کے دائرے سے باہر ہے، نہیں، اسے اپنے اس مزاج کی قربانی دینے پڑے گی. جیسے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 7 سے 8 سال ان کے ہمراہ رہے. اس 7 سے 8 سال میں گھر کے اندر کوئی کنیز نہیں تھی، سارے کے سارے کام، سخت ترین کام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خود کرنے پڑتے. امام علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف ہیں، تبلیغ میں مصروف ہیں، عبادت گزار بہت شدید طور پہ تھے، اس لیے آدھی رات کو واپس آتے، تھوڑا سا وہاں پہ استراحت اور آرام فرماتے اور پھر نماز شب کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے امام علی علیہ السلام. ہمیں ضعیف سے ضعیف شیعہ سنی کتب میں بھی یہ جملہ جناب سیدہ کا نہیں ملے گا کہ آپ گھر میں بھی رہا کریں. انہوں نے صبر کیا ان سب چیزوں کے اوپر. لہذا اس دور میں گھر کے اندر آٹا بن کے نہیں آتا تھا، چکی سے پیسنا پڑتا تھا، کوئی سوئی گیس موجود نہیں تھی، وہاں پہ لکڑیاں جلانے پڑتی تھیں اور سارے کے سارے چیزیں اس میں کالی ہو جاتی، کالے برتن دھونے پڑتے تھے. پھر بچے ماشاءاللہ 4 بچے تھے اور 5 بچے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تھے. ان بچوں کو سنبھالنا اور اس میں گھر کی ساری صفائی کرنا، یہ سارے کے سارے کام انہیں کرنے پڑتے تھے. لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان امور کے اندر مشغول ہوتے، دن رات کئی مہینے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنگوں میں ہیں. لیکن یہاں پہ حوصلہ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ اپنے تمام کے تمام تقاضوں کو انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا. اوج جوانی کی یہ عمر ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک بہترین پرآسائش زندگی بسر کرے، لیکن دین کی خاطر انہوں نے قربان کیا. یہاں تک کہ آخری عمر میں، یعنی آخری ادوار میں 8 یا 9 ہجری کو، 10 ہجری کو ان کی شہادت ہے، 8 یا 9 ہجری کو جناب فضہ کنیز کے طور پہ، اور اس میں بھی انہوں نے کام تقسیم کیا، نہ کہ سارا کام ان کے اوپر ڈالا. اور اس سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے جاتی ہیں کہ ان کے بدن مبارک کے اوپر چکی پیس کے نشان پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کپڑے ان کے سیاہ ہو جاتے لکڑیاں جلانے اور برتن دھونے کی وجہ سے. صفائیاں کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو پالنا اس سے ہلکان ہو جایا کرتی تھی. پھر گھر میں وافر چیزیں موجود نہیں تھیں، ایک غربت طاری تھی پورے معاشرے کے اوپر، اس لیے خوراک کی بھی وہ نوعیت نہیں تھی، اس لیے چہرہ زرد ان کا پڑ جایا کرتا تھا. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز انہیں نہیں دے دی، بلکہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہدیہ و تحفہ دیا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آزمائش جو قرآن کریم کی آیت بیان کری، یہ مرد اور زن دونوں پر ہے. تو ہم مرد کی طرف آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کرۂ ارض پہ کوئی انسان گزرے اور وہ ان طبقات کی دین کے ساتھ ٹکراؤ میں، جہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں پہ انسان کے وجود میں دینداری کا بھی نہیں پتہ لگتا. کیونکہ ہر انسان ایک بہترین ماحول میں
پیٹ بھرا ہو، بیوی بچے موجود ہوں، اس کا مزاج بھی کچھ دین کی طرف راغب ہو، وہ کیوں نہیں اعمال انجام دے گا؟ ہر کوئی اعمال انجام دے گا۔ مسئلہ کہاں پہ پیش آتا ہے؟ ٹکراؤ کی صورت میں پیش آتا ہے۔ دین کو وقت دیں، آل اولاد، بہن بھائی، والدین، ان کو نہیں ٹائم دیا جا پا رہا۔ اچھا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ سے کاملاً جا رہے ہیں چونکہ وہاں پہ جان کا خطرہ پیش آ گیا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دین کو چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کے لیے دن رات ایک کر کے کمائی کروں تو انہیں بہت پر آسائش زندگی میسر کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دین کی بھی مدد کروں، اسے بھی پر رونق کیا جائے۔ اسے اگر پر رونق کریں تو یہاں پہ خلا رہ جاتا ہے، لہٰذا ٹکراؤ یہاں پہ موجود ہے۔ لہٰذا قرآن کریم اس جگہ پہ اب بیان کرتا ہے کہ تم اپنے نفس کے اندر محاسبہ کرو کس سے زیادہ محبت ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے محبت ہے، یا پہلا طبقہ ہم لے لیں آسان زبان میں اگر سمجھنا چاہیں، آبا سے زیادہ محبت ہے، یعنی والدین سے، چونکہ والدین کا تقاضا انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ ہر کوئی اسٹریس میں آ جاتا ہے، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے، اور صورتیں بھی وہ کئی نکال کے دیتے ہیں، پھر وہ اپنا حکم بھی جمانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ٹکراؤ آ جائے، البتہ یہ واجبات کی بات ہے، مستحبات میں والدین وہ بالا تری کا درجہ رکھتے ہیں دین کی زبان میں۔ یہ ہے ٹکراؤ جب آ جائے اور لازم ہے کہ میں دین کے لیے یہاں پہ خدمت انجام دوں، دین کے لیے نکلوں، جہاد فی سبیل اللہ میں قدم اٹھاؤں۔ اب ایک طرف جہاد ہے اور ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف جہاد ہے اور ایک طرف بچوں کی محبت کھینچ رہی ہے، ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار قریبی ہیں۔ اچھا ایک طرف جہاد اور دوسری طرف زوجہ کھڑی ہے، ایک طرف ہمارا جہاد ہے خاندان، اموال، گھر اور اپنے کسب و کار نظر آ رہا ہے۔ اب ایسے ٹکراؤ میں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھنا ہے کہ کس سے محبت ہے، اور ادھر ہم نے محبت کو اجاگر اپنے نفس پہ جبر کر کے کرنا ہے، اور وہ کون سی محبت ہے؟ وہ محبت جہاد کی طرف نظر آئے، یعنی ان کا رونا دھونا سہ لے، ان کی چیخ و پکار کو برداشت کر لے، مالی نقصان کو برداشت کر لے، تجارتیں ڈوبتی ہیں انہیں ڈوبنے دے، گھر کا سکون برباد ہوتا ہے اسے برباد ہونے دیں، لیکن دین کو بنجر اور ویران نہیں کرنا۔ دین کی رونق نہیں ختم ہونی چاہیے، دین کے غلبے کی کوشش ختم نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے اوپر جو آفت آ پڑی ہے اس آفت کو ہمیں دور کرنا ہے، ایسا یہ قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے، اور یہی مسئلہ غزوہ حنین میں پیش آیا کہ اگلی آیت ہمارے لیے زیادہ واضح ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تشریف لا رہے ہیں، دو قبائل نے اچانک حملہ کیا اور 10,000 سے اوپر صحابہ ادھر موجود ہیں۔ ان قبائل کی کل تعداد شاید 100 یا 200 کے قریب ہوگی، 1000 بھی نہیں پہنچتی، لیکن اتنا سخت اور اچانک حملہ تھا کہ بگدڑ مچ گئی اور تنہا کر کے رسول اللہ کو بھاگ گئے۔ لہٰذا جب جان کے اوپر پڑتی ہے اور وجود کے اندر اپنے محبت کو ہم نے نہیں آباد کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ، ہم نے محبت کو نہیں اجاگر کیا، تو عین وقت پڑھنے کے اوپر نفس شکست کھا جائے گا، اور یہ شخص فتربصوا کہ انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ عذاب کا شکار ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ شخص فاسق مرے گا، منافق مرے گا۔ لہذا سالم انسان کا اس دنیا سے جانا ضروری ہے، نہ کہ منافق۔ منافق اس دنیا سے گیا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ نعمات تو اللہ نے مومن کو بھی دی ہیں، کافر کو بھی دی ہیں۔ آزمائش میں کافر کو بھی ڈالا ہے، مومن کو بھی ڈالا ہے۔ جوانی کی نعمت ہے، صحت ہے، آل اولاد ہے، دنیا کی رونقیں ہیں، انسان کو میسر آتی ہیں وقتی طور پہ اور پھر بہت تیزی سے چلی جاتی ہیں۔ وہ نعمت خداوند متعال نے اندر کو آشکار کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ کوئی نعمت اور کوئی مصیبت انسان کے اوپر نہیں پڑتی مگر وہ آ کے ایک کام ضرور کرتی ہے، یعنی یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، یہ ہمیں نظریے کے طور پہ بات اختیار کرنی چاہیے۔ یہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا نچوڑ ہے کہ کوئی نعمت ہمیں نہیں ملتی، چاہے صحت ہو، زندگی ہو، آل اولاد ہو، والدین ہوں، گھر بار ہو، جو نعمت آتی ہے یا جو مصیبت آتی ہے، چاہے فقر ہے، بیماری ہے، مرض ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خفگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے،
یا سخت زحمت اور مشقت اٹھانے پڑتی تھی، جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اندر کو باہر کر رہی ہوتی ہے، جو باطن کے اندر ہے اسے آشکار کر رہی ہے۔ اس لیے باطن کو انسان وہ ایمان سے پر نور بنائے، باطن کو انسان اسلام سے مزین کرے۔ اگر باطن کا اہتمام نہیں کیا، ظاہر میں تو سارے برابر ہیں، ظاہر میں تو سب کی قبریں صالح ہو یا طالح ہو، غیر صالح ہو، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، وہ بدن کی قبریں ہیں اس لیے سب برابر پڑی ہوئی ہیں، لیکن روحوں کی قبریں برزخ بالکل جدا ہے، اصلاً کوئی موازنہ نہیں ہے، ایک بہشت میں ایک جہنم میں ہے۔ لہٰذا باطن آشکار ہو جائے گا اگلے جہان میں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی جو طبقات بیان کیے ہیں کہ دیکھو محبت کس سے، ان سے محبت ہے تو فاسق کا انسان منافق بنائے گا۔ اچھا محبت نہ کرے، نہیں، یہ بھی نہیں قرآن کہہ رہا، موازنہ کر رہا ہے کہ زیادہ محبت ان سے نہ ہو۔ محبت لازم ہے، اولاد سے، زوجہ سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، حتیٰ مومن سے محبت لازم ہے، لیکن محبت جو ہے وہ موازنے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد، اس سے کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا وقت آ جاتا ہے، ایک طرف آل اولاد کھینچ رہی ہے کہ آج کوئی آپ تفریح کے لیے چلیں، ادھر سے ایک دینی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے جانا ہے، اب نہیں جائیں تو یہ ناراض ہوں گے، ان کی ناراضگی کا مول لیں۔ اچھا ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دو چار وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، کچھ تانے دیں گے، کچھ باتیں بنائیں گے، کچھ افسردہ ہوں گے، ان سب کو برداشت کرے وہ، چونکہ محبت دین سے ہے، محبت جہاد فی سبیل ہی سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے ہے۔ لہذا یہ ترجیح اگر پا جائے تو یہاں پر مومن اور مسلمان پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ترجیح نہیں پاتی تو یہاں پہ فسق جنم لیتا ہے۔ یہ قرآن کی بہت ساری آیت ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق جنم لیتا ہے۔ قرآن یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے محبت نہ کرو، زیادہ محبت نہ کرو دین کی نسبت، یعنی اللہ کی محبت پر ان کی محبت غالب نہ آئے، رسول کی محبت ان کے اوپر رسول کی محبت پہ یہ غالب نہ آئے، اور جہاد کی محبت کے اوپر غالب نہ آئے۔ اس لیے مشقت میں دین کی خاطر پڑھنا، زحمت کے لیے دین کی خاطر زحمت میں اپنے آپ کو ڈالنا، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ جیسے بعض گزرے ہوئے شہداء ہیں، عظیم شخصیات ہیں، پوچھا گیا کہ سب سے بہترین لحظات کیا تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور وہ تشدد کرتا تھا تو دل میں ایک سکون اور اطمینان تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجت اور دین کی خاطر میں یہ مشقتیں سہ رہا ہوں، اس لیے دل کے اندر انتہائی خوشی تھی، اس کا ایک کیف اور ایک اس کی لذت کا احساس ہم کیا کرتے تھے۔ ایک طرف دنیا کی خاطر وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے، پیسے کی خاطر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ اللہ کے دین کی خاطر ان مشقتوں اور ذلتوں کو سہ رہا ہے، دونوں کا نتیجہ برابر نہیں ہے۔ خداوند متعال اور دین کی خاطر ذلت، مشقت کو سہنا، یہ ایمان پیدا کرتا ہے، یہ نور اسلام کو حقیقی معنی میں جنم دیتا ہے۔ اور ایک طرف ہے کہ دنیا کی پستیوں کے لیے، اپنی خواہشات اور لذات کے لیے، اپنی آرام اور سکون کی خاطر بیجا طور پہ، اگر دائرہ ضرورت کے تحت ہو وہ تو لازم ہے، وہ تو دین نے حکم دیا کہ اپنی ضرورت کو پورا کرو اور نکلو۔ میں اس لیے یہ تکرار کروں کہ کہیں اس سے یہ نہ سمجھے کہ خداوند متعال نے ان چیزوں سے محبت سے منع کیا، نہیں، ان سے محبت سے نہیں منع کیا، اولاد سے، بہن بھائیوں سے یا باوجداد سے، اسی طرح اپنے اموال کی حفاظت ضروری ہے، اپنے گھروں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اپنے کاروبار اور تجارت، اس کی ذمہ داریاں پوری کرنا ضروری ہے، ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ان کی محبت غلبہ نہ پیدا کر لے، اور اکثر غلبہ پیدا کر لیتی ہے۔ مہم چیز یہ ہے، اکثر بیشتر غفلت کی وجہ سے اور ان کے ہمراہ مسلسل زندگی بسر کرنے کی وجہ سے یہ غلبہ پیدا کر لیتی ہے۔ اس میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا دنیاوی دنیا میں مصروف ہے، وہ کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے امور انجام دینے یا دلانے کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے طور پہ پیش کر رہا ہے، یا عام دیگر شعبہ جات سے منسلک، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک دینی طالب علم اپنی اصطلاحات کی دنیا میں نصاب کی کتابیں پڑھتا ہے،
مختلف ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے، اندر یہ والی ریاضت نہیں انجام دیتا، یعنی وہ یہ ریاضت اپنے وجود میں نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجت، خصوصاً جہاد فی سبیل ہی، چونکہ جہاد فی سبیل ہی یہ علامت بن جاتا ہے کہ اس کا غلبہ ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح اولاد اور اپنے گھر بار سے محبت سے ہے یا نہیں، اس کی بھاگ دوڑ سے پتہ لگ جاتا ہے۔ بچہ ادھر رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، یا اس کی ضرورت ہے اور یہ اس کی پوری نہیں کر رہا، اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ بڑا قسی القلب ہے، سخت دل ہے۔ اس کی کوششوں سے پتہ لگ جاتا ہے اسے گھر کی ذمہ داری کا احساس ہے، کوششوں سے پتہ لگ جاتا ہے گھر کے افراد سے اسے محبت ہے۔ اسی طرح دین بھی ہے، اگر دین کو ٹرخا کے چلا جاتا ہے، دین کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک دنیا میری باقی ہے، جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی لوگوں سے شکوہ تھا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، جب تک ان کو دین کی راہ سے لذت دنیا ملتی رہتی ہے، یعنی دین اور دنیا میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، تب تک دین سے چپٹے رہتے ہیں، دین سے چپکے رہیں گے۔ کب تک؟ جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، قلت دیانون، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دنیا کو نہیں بھاگتے، اور دنیا نے اس کے ہاتھ سے جانا ہی جانا ہے، یعنی یہ وہ خواب ہے جس نے بالآخر ختم ہو جانا ہے اس دنیا میں۔ یعنی یہ منظر ہمارے سامنے آنا ہی آنا ہے کہ ہم سوئیں گے اور اس طرح نہیں اٹھیں گے جیسے آج کل ہم عادی ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو صحت مند تندرست اٹھتا دیکھتے ہیں، بیوی بچے آس پاس ہیں، گھر قائم اور سلامت ہیں، یا آس پاس بزرگ وغیرہ والدین موجود ہیں۔ یہ منظر حتماً و حتماً ہمارا اجڑنا ہے۔ جو تیاری اندر کیے ہوئے ہے وہ صدمے کو سہ لے گا، جو تیاری کیے ہوئے ہے وہ اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب اور سرخرو نکلے گا۔ جو غفلت برت رہا ہے وہ ان کی محبت کو آہستہ آہستہ اپنے اوپر غالب کرتا جائے گا، یہاں تک کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقین کی اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا۔ یعنی وہ ایک ایسی سطح تک پہنچ جاتا ہے، ظاہری چہرہ ہے کہ یہ مثلا مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مومن ہے، ظاہری چہرہ، اور اندر سے اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتا، ابدی جہنم میں ہے۔ لہٰذا وہ قبر حقیقی یعنی برزخ انسان کو بتائے گی کہ ان میں کون مسلمان تھا اور کون مومن مرا ہے۔ لیکن جو شخص ہر روز یہ ریاضت کرتا رہا ہے، دین کو ترجیح دی، دین کو ترجیح دی، جہاد کیا، سخت زحمت اور کوشش اٹھائی، اپنی بعض اس دنیا کو متاثر کیا، دین کو غالب کیا، جو ہر روز یہ ریاضت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور ٹاپک کو مختصر دیکھتے ہیں، چونکہ یہ ٹاپک ہے بہت تفصیلی اور چند ہمارے دروس کے اوپر محیط ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ چاہیں گے کہ اس تسلسل سے ہی تفسیر آگے بڑھتی رہے، اور اگلے درس میں ہم غزوہ حنین کا مطالعہ کریں، اور اس کو اس اعتبار سے مطالعہ نہ کریں کہ صحابہ فرار کر گئے، ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم ٹھہرے رہتے، ہاں اس نگاہ سے دیکھیں۔ اگر وہاں پہ جو افراد فرار کر گئے وہ ان کے اندر کیا ایسا سبب تھا کہ وہ فرار کر گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، وہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، عبادتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، جنگیں انہوں نے کئی بسر کر لی اور فاتح جنگ نکلے کئی جنگوں میں، پورا مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں۔ کیا سبب بنا کہ وہ فرار کر گئے؟ ان کے لیے جو سبب تھا وہی سبب ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر سبب ایک جیسا ہے، جیسے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سبب کی وجہ سے اللہ نے گزشتہ قوموں کے اوپر یا تم سے پہلے والوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، وہ تم میں سبب پایا جائے گا تو ہرگز اللہ تعالیٰ تم سے عذاب نہیں ہٹائے گا، وہ تمہیں اسی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عدالت الہی کا تقاضا ہے، عبد ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کو سب اپنے بندوں سے محبت ہے، لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے وہ کوئی معمولی انسان تھوڑی تھے، وہ بھی تو آخری امت تھی، وہ تو رسول کے اصحاب تھے، ان کے قریبی افراد میں سے تھے، جنگوں میں ان کے ساتھ آگے بڑھنے والے تھے، ان کی تعلیمات خود براہ راست رسول اللہ سے لینے والے تھے۔ جو اسباب وہاں پر بنے وہ اسباب آج بھی امت کے افراد یا ہم میں پائے جائیں گے، انجام ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ اگر گزشتہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے اوپر راضی ہوا ہے، آج اگر امت کا کوئی فرد انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اس لیے ماضی جو ہے وہ آئینہ ہے،
ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ ماضی میں اس طور پہ انجام پایا ہے وہ اسباب اگر ہم انجام دیں ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ہمراہ ہوا ہے. لہٰذا ہم اسے بڑے مختصر طور پہ اب لے کے آگے چلتے ہیں. انسان کے وجود میں تعلق اور محبت اور وابستگی وہ انسان کو کھینچتی ہے شدت کے ساتھ، بہت شدت سے کھینچتی ہے. اور یہ جو کھچاؤ ہے اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. افراط تفریط سے بچنا ہے. تفریط یہ ہے کہ اصلاً اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ گھر بار کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ اپنی، کوئی اصلاً پرواہ نہیں ہے. اس سے بھی دین نے منع کیا ہے. اسے خانقاہیت یا رہبانیت منفی، کیونکہ ایک رہبانیت مثبت بھی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، رہبانیت منفی قرار دیا ہے کہ اسے نہ معاشرے کی فکر ہے، نہ اپنے گھر بار کی فکر ہے، اپنے طور پہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہ طریق نہیں پسند، اسے کہتے ہیں تفریط. جیسا کہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے ایک اپنے صحابی کے گھر بصرہ میں تشریف لے گئے. اس کے وسیع گھر کو دیکھ کے امام نے فرمایا کہ اتنا بڑا گھر تم نے کیا کرنا ہے، جبکہ تمہارے بدن کی قبر تو چھوٹی سی بنے گی، تو اتنی بڑی جگہ. تو پھر کہا کہ اچھا اگر لے ہی لیا ہے تو اس کا حق ادا کرو. تو اس نے پوچھا یا امام حق کیا ہے؟ تو کہا حق یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو یہاں پہ زیادہ مہمان نوازی کرو، بلاؤ، ٹھہراؤ، کھلاؤ پلاؤ، یہ اس کا حق ہے. یعنی اس سے آخرت وسیع پیمانے پہ تم بنا لو گے، یہ عاقلانہ تجارت ہے. تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین میں نے اپنے بھائی کی آپ سے شکایت کرنی ہے. تو امام نے فرمایا کہ اسے کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے. بالوں سے مراد ہے یہ اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے. گرمی بھی ادھر سخت ہوتی تھی تو اپنے نفس کی مخالفت کی وجہ سے، اپنے نفس کو اذیت دینے کے لیے وہ اون کی گرمی میں کپڑے پہنتے تھے. اون بہت شدت سے چبھتی ہے. اگر آپ نے پرانے سویٹر بھی دیکھے ہوں، چونکہ آج کل تو اون کو بہتر صورت میں وہ بنا دیتے ہیں کہ اس کی کرختگی ختم ہو جائے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. اس دور میں اس طرح سے تھا. آج بھی کیونکہ اون کو آغاز میں جب بنایا جاتا ہے تو وہ جسم کو کاٹتی ہے، اور گرمی میں تو بہت شدت سے جسم کو کاٹتی ہے. تو یہ کنایا تھا کہ وہ پورے کے پورے معاشرے کو اور دنیا کو چھوڑ کے صرف ذکر الہی کے لیے چلا گیا. ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے. دن کو روزے، رات کو نمازیں، اور قرآن اور ورد اس کا ایک اوڑھنا بھی چھوڑنا ہے. امام نے فرمایا اسے میرے پاس بھیجو. یہ نہج البلاغہ میں واقعہ وارد ہوا ہے. تو وہ جب آیا امام کے پاس، خدمت میں حاضر ہوا، تو امام نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنی کیا حالت کی ہے؟ تو پھر فرمایا کہ شیطان خبیث نے تجھے دھوکہ دیا ہے. یعنی تو جس راہ کے اوپر چل رہا ہے یہ شیطان خبیث ہے جس نے تجھے اس راہ پہ چلایا ہے. یہ اللہ کا دین ہے. یہ تو اللہ نے نہیں بیان فرمایا کہ تم سارے اجتماعی اور معاشرتی اپنے وظائف چھوڑ دو، اپنے گھر بار بیوی بچوں کے سارے مسائل اور وظائف ترک کر کے اس طرح سے نکل کھڑے ہو. لہٰذا یہ تفریطی صورت ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے افراطی صورت. افراطی صورت کیا ہے؟ اصلاً اس کی نظر میں دین ایک رسمی سی چیز ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، شہد کا ایک چمچ صبح یا شام لے لیا، بس اتنی سی مٹھاس اسے چاہیے ہوتی ہے، اتنا سا اس نے دین کو اپنے ساتھ چپکا لیا. اس کے علاوہ کوئی اس نے دین کا اہتمام نہیں کرنا، کوئی اسے دین کی پرواہ اور ٹینشن نہیں ہے. ہر ٹائم اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار یا کسب و کار کے ساتھ ہے، یا اپنے خاندان اور دوست احباب میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. کہیں ادھر ملا، ادھر گپ شپ لگائی، فلاں جگہ کوئی کھانے پینے کی محفل آباد کی، اور اسی طرح سے اس نے دن گزار دی. یعنی اس 24 گھنٹے میں اس نے دین کو کتنا غالب کیا اپنے وجود پر، وہ شاید آدھا گھنٹہ مل ملا کے بنا بنے اگر واجبات الہی انجام دیتا ہے، پنجگانہ نمازیں، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. اور 23.5 گھنٹے وہ فقط و فقط اپنی دنیا کو اس نے چمکایا. اور پھر یہ تصور کرتا ہے کہ وہ مومن نکلے، وہ سرخرو نکلے، قیامت اس کی آباد ہو. یہ افراطی طرز ہے. اعتدال کیا ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے کہ محبت کرو، لیکن یہ محبت غالب نہ آئے اللہ کی محبت پہ، یہ محبت غالب نہ آئے رسول کی محبت پہ، یہ محبت غالب نہ آئے جہاد کے اوپر، غالب نہ آئے. جہاد ادھر دو طرح معنی ہو سکتا ہے. جہاد اگر ہم بعد والی آیت کو دیکھیں تو یہ سیاق سباق ہمیں بتاتا ہے ادھر جہاد سے مراد جنگ اور قتال ہے، چونکہ جنگ اور قتال میں ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جانی ہے.
اور واقعاً بہت حوصلے کی بات ہے، انسان اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں گیا تو یہ ساری دنیا ہی ہاتھ سے گئی، بیوی بچے بھی گئے، والدین بھی گئے، گھر بار مال آل اولاد خاندان ساری کی ساری اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں۔ اب وہ ہے اور اس کا عمل ہے، عمل جیسا اگلا جہان ویسا اس کا آباد ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ دوسری طرف ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، چونکہ بالآخر اسی سے گھر کی ساری ضرورت پوری ہوتی تھی، اس لیے وہاں پہ بیگم بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہوں گے، والدین غم اور حزن کا شکار ہو جائیں گے، ایک معاشرے میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر انسان نے قدم اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، رسول کی خاطر، حجت الہی کی اتباع اور اطاعت میں، دین کے دفاع میں انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو یہاں پہ ایک سخت آزمائش آتی ہے۔ بہرحال جہاد کا ایک معنی ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ جہاد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان دین کے لیے دو طرح سے کام کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ دین کے تمام کام کرتا ہے دنیا کو موافق کر کے، نہ دنیا اس کی متاثر ہوئی اور اپنے طور پہ دین بھی اس نے اختیار کر ہی لیا، ٹکراؤ کی نوعیت ہی نہیں اور نوبت ہی نہیں آنے دی۔ جب نوعیت اور نوبت ہی نہیں آئی تو مشکل ہی نہیں، مثلا دنیا کے لیے خوب اس نے زحمت اور مشقت اٹھائی، 8 گھنٹے جاب کی اس نے، 10 گھنٹے سخت زحمت اور محنت بھاگ دوڑ کی، اور دین نماز پڑھنی ہے زور اثر کی، اس نے 100 کی سپیڈ میں نماز پڑھی اور 5 منٹ کے بعد فارغ، اور تسبیح ایک ہی سانس میں پوری تسبیح اس نے پڑھ دی، اس کے بعد وہ چلا گیا، یعنی دین کے ساتھ ٹکراؤ ہی نہیں آنے دیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر عاقلانہ طریقے سے کر سکے تو بہت خوب، لیکن ایک حکمت وہ پھر فراموش کر رہا ہے، اور وہی قرآن کریم در بیان کر رہا ہے کہ جب تم دین کو اختیار کرو تو اس میں جہاد نظر آئے۔ جہاد یعنی وہ آخری طاقت، وہ آخری ہمت کہ جو وہ خرچ کرے دین کی خاطر۔ مثلا اگر دین کی خاطر زحمت اور مشقت میں وہ بالفرض اس کے اندر اتنی توانائی رہ گئی تھی کہ وہ 1 گھنٹہ مزید جاگ سکے، تو دین کی خاطر 1 گھنٹہ جاگے۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا 10 منٹ میں انجام دے دے عمل اور بقیہ 50 منٹ سو جائے، یہ بھی اس کے پاس فرصت تھی، لیکن یہ جہاد نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ میں جو 50 منٹ ہے یہاں تک کہ ڈھیر ہو کے بستر پہ پڑ جاؤں اور سو جاؤں، یہ جہاد کی ایک نوعیت سامنے آ جائے گی۔ یعنی اس نے دین جو اس کے دائرے میں دین کی خدمت انجام دینے یا واجبات و فرائض انجام دینے کی نوعیت تھی، اس کو اس شدت سے انجام دیا، اس شدت سے انجام دیا کہ وہ آخری رمق آ گئی کہ اس کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی، اور اس نے بالآخر اس کو استراحت اور آرام کی جگہ تک پہنچا دیا۔ لہٰذا یہ جہاد کا ہمارے سامنے دوسرا معنی ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں یہ تم قدم اٹھاؤ۔ لہٰذا اگر پڑھ سکتے ہو نوافل تو نماز فجر کے حتمی نوافل پڑھو، اگر نماز شب کے لیے بیدار ہو سکتے ہو حتمی نماز شب کے لیے بیدار ہو۔ ہاں نیند کو برداشت کرو، یہ تو ہوگا کہ نیند آئے گی۔ روزے رکھ سکتے ہو تو بھوک کی زحمت کو اپنے نفس کے اندر برداشت کرو، پیاس تو لگے گی، بھوک تو لگے گی انسان کو۔ اگر کسی ایسے دینی پلیٹ فارم کے اوپر ہے تو وہاں پہ مشقت آور کام لے لے، مثلا دوسروں کی مہمان نوازی ہے، دوسروں کو کچھ کھلانا پلانا ہے، صفائی ستھرائی ہے، کوئی اور اہتمام کرنا ہے، یہ رونق زندگی اگلے جہان کے لیے بنے گی۔ یہاں پہ ایک بڑا ظریف نقطہ اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے تاکہ اگلے جہان منتقل ہو، اور اگلے جہان منتقل ہونے کے چونکہ ہر جہان کے اپنے طرز زندگی ہے، زندگی کے طور طریقے اور زندگی گزارنے کے وسائل ہر جہان کے اپنے ہیں۔ مثلا شکم مادر، ماں کے جب پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ میں انسان نباتی زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبات وہ جڑ سے زندگی لیتی ہے، آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، پودے دیکھے ہوں گے، وہ پودے اور درخت کہاں سے زندگی لے رہے ہیں؟ جڑ سے۔ ماں کے پیٹ میں ہر انسان کہاں سے زندگی لیتا ہے؟ ناف سے، اس لیے اسے کہتے ہیں یہ نباتی زندگی ہے۔ اچھا، اس دنیا میں جب آتا ہے تو یہاں پہ ہے حیوانی زندگی، چونکہ حیوان کیسے زندگی لیتا ہے؟ وہ بھاگ دوڑ کرے گا، سونگے گا، ہاتھ پاؤں چلائے گا اور اپنی خوراک کا بندوبست کرے گا۔ اب نباتی زندگی ختم نہ ہو تو حیوانی زندگی شروع نہیں ہوتی۔ اگر یہ نباتی زندگی ختم نہ ہو، نہ کٹے،
تو حیوانی زندگی شروع نہیں ہوتی. بس نباتی زندگی جو شکم میں جاری ہے اس کے لیے آنکھیں چاہیے انسان کو؟ نہیں. کان چاہیے؟ نہیں. اچھا اس کو ہاتھ پاؤں چلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، چونکہ وہ لے رہے کس سے؟ ناف سے لے رہا ہے، چبانے کی، دانتوں کی نہیں، ان چیزوں کی ضرورت. لیکن حیوانی زندگی اس میں آنکھ کی ضرورت ہے، اسے دانتوں کی ضرورت ہے، ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہے، اسے اپنے پھیپھڑے چلانے کی ضرورت ہے. ادھر اس نے پھیپھڑے نہیں چلانے اپنے، صرف دل چل رہا ہے اس کا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حیوانی جہان میں اس نے آنا ہے، اس کے وسائل کہاں سے لے کے آئے گا؟ ادھر لے گا یا جہان شکم مادر میں لے کے آئے گا؟ جہان شکم مادر میں آنکھ اس کی بنے گی، جہان شکم مادر میں اس کے جبڑے بنیں گے، جہان شکم مادر میں اس کے ہاتھ پاؤں بنیں گے. اگر ادھر جو نقص لے کے آئے گا وہ اس حیوانی زندگی میں بھی نقص رہے گا. اگرچہ استعمال وسائل زندگی ادھر کے حیوانی زندگی کے وسائل اس نے ادھر استعمال کرنے ہیں، لیکن لے گا شکم مادر میں. ایسا شکم مادر میں آنکھ لے گا، شکم مادر میں وہ جبڑا لے گا جہاں سے دانت اگنے ہیں، ساری چیزیں ادھر سے لے کے آئے گا. بالفاظ دیگر اگر ادھر کوئی بہرا ہے، گونگا ہے، نابینا ہے، اس سے پوچھیں کہ کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں درست ہو جائیں، میں سننے لگ جاؤں، بولنے لگ جاؤں. وہ کہیں گے وہ تو اس دنیا میں نہیں تمہیں مل سکتا، اس کے لیے شکم مادر کے جہان میں جانا پڑے گا، دوبارہ نباتی زندگی میں جانا پڑے گا. کیا وہ جا سکے گا؟ چونکہ وہاں پہ وسائل اس نے لینے تھے، ادھر استعمال فقط کرنے ہیں، لینے نہیں ہیں. صحیح ہے؟ لینے کہاں پر ہیں؟ جہان شکم مادر میں. استعمال کہاں پہ کرنے ہیں؟ جہان حیوانی میں. بالکل اسی طریقے سے جہان دنیا اور جہان آخرت ہے. جہان آخرت میں زندگی بسر کرنے کے ذرائع اور طور طریقے کہاں پہ ہم نے لینے ہیں؟ وہ جہان دنیا میں لے کے آنے ہیں. استعمال نہیں جہان دنیا میں کریں گے. اگر جہان دنیا میں نہیں لے کے گئے تو وہاں پہ جبران نہیں ہو سکتا، وہاں پہ ازالہ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ حاصل نہیں ہو سکتے، فقط استعمال ہو سکتے ہیں. لہذا جو لے کے جائیں گے وہ استعمال ہوگا. جو دنیا لے کے آیا ہے وہ نابینا ہے ادھر، چونکہ ادھر کی آنکھیں کچھ اور ہیں، ادھر کی آنکھیں کچھ اور ہیں. ادھر کی آنکھیں تو مٹی ہو گئی. ہمارے سامنے یہ نا ساری کی ساری بدن کی لاشیں ایک جیسی پڑی ہوتی ہیں، ادھر کی آنکھیں تو مٹی ہو گئی، یہ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. اور ادھر کے لیے آنکھیں ہم نے لی نہیں تھیں. ادھر کے کان تو بہرے ہو گئے، ادھر کے کان تو ہم نے لیے ہی نہیں. ادھر کی لذات کے لیے ہم نے وسائل اسی دنیا میں جم کر کے آنے. اس کو کہتے ہیں کہ دین کو ترجیح دیں دنیا کے اوپر. بل تؤثرون الحیات الدنیا. افسوس قرآن کر رہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی کو غلبہ دے دیا اپنے اوپر، تم نے دنیاوی زندگی کو اپنے لیے ترجیح دے دی اور آخرت کو تم نے نظر انداز کر دیا. پھر کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دو صفات ہیں، سب سے بہترین جو چیز ہے وہ جہان آخرت ہے، اور اس کی اہم ترین صفت کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اس لیے قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جس نے ہماری اس دنیا میں آیات کو نہیں دیکھا، نحشرہ، ہم اسے کیسے وہ کریں گے؟ اعمیٰ. پھر ہم اسے آخرت میں کیسے اٹھائیں گے؟ نابینا ہوگا. چونکہ اس دنیا میں اس نے دیکھنا ہے، اس دنیا میں دیکھنے کی صلاحیت حاصل کرے گا تو اگلے جہان میں دیکھ سکے گا. لہٰذا اگلے جہان میں دیکھنے کے وسائل کہاں پہ اکٹھے کرنے ہیں؟ اگلے جہان میں دیکھنے کے لیے ہم نے آنکھیں کہاں پہ حاصل کرنی ہے؟ اس دنیا میں. لیکن ان آنکھوں سے ابھی تو نہیں دکھائی دے رہا، وہ نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ استعمال کہاں کرنی ہے؟ جہان آخرت میں. لہٰذا یہ اس آیت کریمہ کا نچوڑ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ابتدائی طور پہ فاسق کر رہا، فاسد کر رہا یا جہنم اکٹھی کر رہا. وہ خود اپنے ساتھ خود لے کے آ رہا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں اس نے نہیں آنکھیں حاصل کی، بچے نے اس دنیا میں جب آیا اب اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اب کیسے اس کا جبران ہو؟ ہاں اگر قابل جبران ہو، بعض ایسے امراض ہوتے ہیں قابل جبران ہو، ادھر شفاعت ہو جائے گی، وہ جہان آخرت میں بھی اس کی شفاعت ہے. لیکن جو لے کے نہیں آیا، جس نے اپنے دل میں محبتوں کو غالب ان کی کر لی. اس لیے قرآن کی یہ آیت بڑی سری آیت ہے اور آخر زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے. آغاز کی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت بڑی جہاد کی ضرورت تھی تو اس لیے یہ آیت نازل ہو گئی. نہیں، یہ تو مکہ فتح ہو چکا تھا.
اس لیے یہ تو آخری دور کی ہے کہ اب انسانوں معاشرے کو جو آزمائشیں پیش آنی وہ یہ والی ہیں کہ انہوں نے دین کی طرف راغب مشکل سے ہونا اور انہی کی محبتوں میں سارا وقت انہوں نے کاٹ دینا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس آیت کو معیار بنایا کہ دیکھو محبتیں تمہیں ہونی چاہیے لیکن ان محبتوں کو منظم کرو، اور منظم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دین کو اس کے اوپر غالب رکھو، اور دین کو غالب کرنے کے لیے عمل چاہیے، جہاد چاہیے، زحمت اور مشقت کی جھلک چاہیے، وإلا انسان اس خطرے میں گرفتار ہو سکتا ہے کہ ایسا فاسق ہو کہ جس کی ہدایت نہیں، چونکہ فسق کا ایک مرتبہ وہ ہے کہ جہاں پہ ہدایت شامل حال ہو جاتی ہے، لیکن یہ والا مرتبہ وہ ہے کہ جہاں پہ ان کی محبت اتنی قوی ہو گئی اور دین کی محبت ان کے ماتحت آ گئی، یہ وہ مرتبہ فسق ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا عذاب لے کے آئے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بقیہ نکات اگلے درس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔